بدتمیز عورت، بدتمیز لڑکی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت انداز ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور حضور تھوڑا سا جھک کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان سنت مصطفیٰ کے مطابق کھانا چاہتا ہے تو یہ باتیں دونوں اس کے لیے تحفہ بھی ہیں۔ اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے، آنے والی وہ آئی اور کہنے لگی کس طرح غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھا رہے ہیں، جس طرح عبد کھاتے ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام کون سا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے کھانے کے لیے دعوت نہیں دیں گے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، عجیب عورت ہے، بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آ جاؤ، تم بھی بیٹھ کے کھا لو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور نے کیا کیا ہے، وہ ایک عجیب عورت ہے اور حضور نے اس کو کھانے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اپنے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نکلنا پڑتا تھا تو کسی کو ہدایت دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ باتیں بھی برداشت کر جایا کرتے تھے۔ اور یہ علماء اور وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں اور جنہیں منبر اور محراب کی وراثت نصیب ہے، وہ اس بات پر توجہ کریں، جب تک آپ کسی کو اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیں گے تب تک آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر اگر 1000 خامی ہے، آپ کو ان خامیوں کو برداشت کر کے ان کو قریب کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کسی کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، یہ کھاؤ۔ کہنے لگی یہ والا تو نہیں کھاؤں گی، میں نے تو آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ اب صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حضور بھی مانتے چلے جا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہے ہادی عالم کا انداز محبت کہ حضور کو خوشی کس بات سے ہوتی ہے۔ حضور کو اس وقت خوشی ہوا کرتی تھی جب کوئی انسان اصلاح کی طرف مائل ہو جایا کرتا تھا۔ حضور نے لقمہ اٹھایا، جب اس کے منہ کے قریب کرنے لگے تو کہنے لگی یہ والا تو نہیں کھاؤں گی۔ صحابہ دیکھنے لگے کہ یہ تو اور حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حضور ہیں کہ اس کی فرمائشیں پوری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لگی تو پھر کون سا کھاؤ گی؟ نے کہا وہ جو آپ کے منہ کے اندر ہے نا، جو آپ چبا رہے ہیں، وہ نکال کے مجھے دیں، میں وہ کھاؤں گی۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک میں جو لقمہ تھوڑا سا چبا چکے تھے وہ نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اب یہاں تک کوئی برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لیکن کرنا پڑے گا کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کسی کو قریب کرنے کے لیے آپ اس کی ان تمام چیزوں کو برداشت کریں گے تو تبھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پورے مدینے میں اس سے بد زبان اور بدتمیز عورت نہیں تھی، اور وہ لقمہ جو حضور نے اپنی زبان مبارک سے نکال کے اسے کھلایا، وہ لقمہ اس کے حلق کے اندر جانے کی دیر تھی، ہم نے دیکھا پورے مدینے میں اس سے میٹھی زبان والی عورت بھی کوئی نہیں تھی۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کہ کسی کو ہدایت دینے کے لیے حضور کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ کیا یہ فکر ہمیں کبھی نصیب ہوئی؟ ہمارے دل کے اندر کبھی خواہش ہوئی کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کاروبار والے لوگ ہیں، کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دے؟ نہیں پیدا ہوئی۔ ہم نے اسلام کو دوسرے تیسرے درجے پہ جا کے رکھا ہے۔ ہماری ساری کی ساری انرجی دنیا داری اور دنیا اکٹھی کرنے میں صرف ہو جاتی ہے، جو چند عرصے میں ختم ہونے والی ہے۔